बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी। नाज़रीन किराम, मिन हैसिल कौम हमारा एक मिजाज बन चुका है कि हम जिंदा लोगों की कदर नहीं करते, उन्हें पहचानते नहीं हैं कि कितने बड़े लोग हैं। हम उनकी ज़िंदगी में उनका ज़िक्र नहीं करते, उनका एहतराम उस अंदाज से नहीं करते, उनकी कद्र नहीं करते, उनकी इज़्ज़त उनकी तौक़ीर उस तरह नहीं करते, उनसे अक़ीदत नहीं रखते, अपने मोहसिनों की तहसीन नहीं करते। लेकिन जब वही शख्सियात दुनिया से चली जाती हैं तो हम उन पर मक़ाले लिखते हैं, उनके उर्स मनाते हैं, उनका तज़किरा करते हैं, उन्हें याद करते हैं। अहमद नदीम क़ासमी ने बड़ी शानदार बात कही कि उम्र भर संग ज़नी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात है दफनाएंगे एजाज़ के साथ। आज मैं एक ऐसी नाबग़ाए रोज़गार, ऐसी मोहसिन शख्सियत का तज़किरा कर रहा हूँ, एक ऐसी काबिल क़द्र, काबिल एहतराम, लायक अक़ीदत शख्सियत का तज़किरा कर रहा हूँ। और वो हस्ती, वो शख्सियत मुस्लिह उम्मत अबुल खैर अल्लामा पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब काज़मी सुल्तानपुरी मद्दज़िल्लाहुल आली की शख्सियत है। एक मुख्तसर सा खाका उनकी ज़िंदगी का कुछ पॉइंट्स की सूरत में मैं पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। 11 जनवरी 1934 बमुताबिक 26 रमज़ानुल मुबारक सुल्तानपुर हसन अब्दाल पाकिस्तान में क़िबला शाह साहब की विलादत हुई। इसी निस्बत से आपको सुल्तानपुरी भी कहा जाता है। बहुत बचपन में ही हज़रत आला गोलड़वी हज़रत क़िबला पीर सैयद मेर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह से शाह साहब को मुलाकात का शरफ़ हासिल हुआ और क़िबला पीर साहब ने आपको दम भी किया, दुआ भी दी और शफ़क़त भी फरमाई। ग़ालिबन यही दुआएं और शफ़क़तें थी कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे कारनामे हम देखते हैं, एक ऐसे इल्मी कारनामे देखते हैं, हर महाज पर आपको खड़ा देखते हैं। ये पीर मेर अली शाह का की दुआ का फैज़ान है। इब्तिदाई तालीम अपने वालिद गिरामी फ़क़ीहुल असर हज़रत अल्लामा पीर सैयद ज़ियाउद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह और अपने बड़े भाई हज़रत अल्लामा सैयद ग़ुलाम मुहियुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से हासिल की। नाज़रीन किराम, आपका ख़ानवादा वो मुक़द्दस और मुकर्रम ख़ानवादा है कि जो गुज़िश्ता 3 सदियों से इल्म दीन से जुड़ा हुआ है। इल्म दीन की तरसील, तरवीज व इशाअत, लोगों के क़ुलूब में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों के दीप जला रहा है, लोगों को दीन की तरफ ला रहा है, लोगों रब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश कर रहा है। ये 300 सालों का तसलसल है जो क़िबला शाह साहब अब ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। नाज़रीन किराम, कम व बेश 1950 में फ़र्ज़ंदे पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत पीर सैयद ग़ुलाम मुहियुद्दीन गीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बाबूजी सरकार रहमतुल्लाह अलैह से आपने शरफ़ बैअत हासिल किया। 1953 में जब आपकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, महज 19 साल, ख़त्म नबूवत की एक तहरीक चली, आपने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपकी उम्र उस वक्त महज 19 बरस थी और आपके जज्बे का, आपके इल्मी इस्तिदलाल की क़ुव्वत का, आपके इखलास का आलम ये था कि पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद गिरामी अज़ीम बुज़ुर्ग अज़ीम आलिम दीन हज़रत पीर मोहम्मद शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपको उस तहरीक में उस काफ़िले का सालार बनाकर, अमीर बनाकर भेजा। ये आपकी उस वक्त के जज्बे का आलम था जब आपकी उम्र सिर्फ 19 बरस थी। 1955 में आपने फैसलाबाद में मुहद्दिस आज़म मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह से दौरा हदीस पढ़ने की सआदत हासिल की। उसके बाद नाज़रीन किराम मुख्तलिफ़ मकामात पर
آپ دینی خدمات انجام دیتے رہے، اور 1958 میں اہلیان راولپنڈی کی خواہش پر آپ صدر بازار سبزی منڈی، اس کے بعد ناظرین کرام مختلف مقامات پر آپ دینی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 1958 میں اہلیان راولپنڈی کی فرمائش پر، خواہش پر، اصرار پر آپ سبزی منڈی راولپنڈی کی ایک چھوٹی سی مسجد لیکن بڑی بابرکت مسجد میں تشریف لے آئے، اور وہاں پر امامت و خطابت کی ذمہ داریاں سنبھال لیں اور وہاں پر خدمات انجام دیتے رہے۔ 1964 میں گلستان مہر علی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے نام سے آپ نے ایک جامعہ کی بنیاد رکھی، جہاں پر نوجوان بچوں کو علم دین سے فیضیاب کیا جاتا تھا، ان کی تربیت کا سامان کیا جاتا تھا۔ اور پھر جب یہ بہت وسیع سلسلہ ہو گیا تو بعد ازاں 1980 میں اس جامعہ کو سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ایک وسیع و عریض عمارت میں منتقل کر دیا گیا۔ اس جامعہ سے بلا مبالغہ، بالواسطہ اور بلا واسطہ لاکھوں افراد مستفید ہوئے، علماء کرام بنے، فاضلین ہوئے، جنہوں نے پھر پوری دنیا میں خدمات سر انجام دی، اور آج 2024 میں عالم یہ ہے کہ اس جامعہ کی کراچی سے لے کر خیبر تک اور کشمور سے لے کر کشمیر تک 160 سے زیادہ برانچز، 160 سے زیادہ، اور جس میں پاکستان سے باہر افریقہ کی برانچز بھی ہیں، برطانیہ کی برانچز بھی ہیں، جہاں کئی برسوں سے نوجوان بچوں کو، کئی ممالک سے آئے ہوئے بچوں کو زیور دین، زیور علم دین سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ قبلہ شاہ صاحب فلاحی کاموں میں بھی ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ کوئی بھی موقع ہو، 1965 میں جب جنگ چھڑی تو آپ نے جو مہاجرین آئے اور جو بے گھر افراد تھے ان کی رہائش کا اہتمام کیا، ان کی تواضع کی، ان کی میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ زلزلے کا موقع آیا تو کروڑوں روپے اس پر خرچ کیے، اور اس کے بعد کوئی بھی ایسی آفت اور پریشانی آتی تو آپ ہمیشہ آگے کھڑے ہوتے۔ اسلام آباد میں اس وقت بھی المدینہ چیریٹی ہیلتھ سینٹر کے نام سے ایک ہاسپٹل جو غریب مریضوں کو مفت علاج کی سہولیات مہیا کر رہا ہے، آپ نے قائم کر رکھا ہے۔ ناظرین کرام، ناموس رسالت کا معاملہ ہو، ناموس اہل بیت کا معاملہ ہو، ناموس صحابہ کا معاملہ ہو، یا فتنہ قادیانیت ہو، ہمیشہ قبلہ شاہ صاحب کی آواز نمایاں رہی، آپ کی کاوش مؤثر ترین رہی ہے۔ 1974 کی ختم نبوت کی فیصلہ کن تحریک، جس کی قیادت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے تھے، اس میں بھی قبلہ شاہ صاحب نے اہم کردار ادا کیا، اور اس کا برملا اظہار بارہا حضرت قبلہ نورانی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اور یہاں تک فرمایا کہ سامنے محاذ پر تو میں کھڑا تھا، لیکن پیچھے استدلال کی طاقت کمک کے طور پر وہ حضرت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کی جانب سے آ رہی تھی، جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کی جانب سے آ رہی تھی، اور جنہوں نے نہ صرف علمی استدلال آپ تک مہیا کرتے رہے، علمی نکات آپ تک پہنچاتے رہے، بلکہ پاکستان بھر کے علماء کو اکٹھا کیا، ان کو متحد کر کے اس تحریک کا حصہ بنانے میں قبلہ شاہ صاحب نے اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین کرام، قطب مدینہ حضور ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی آپ کو خلافت سے نوازا، اور اس وقت قرۂ ارض پر شاید ہی کوئی ایسی شخصیت ہو جسے صرف ایک واسطے سے حضرت اعلیٰ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روحانی اور باطنی فیضان حاصل ہوئے، اور خلافت کا تاج بھی آپ کے سر پر سجایا گیا۔ شاید ہی اب دنیا میں کوئی اور ایسی شخصیت موجود ہو۔ عہد حاضر کے اکابرین اور معاصرین بڑے بڑے علماء کرام آپ سے بے انتہا
شفقت فرمایا کرتے، جن میں شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، غزالی زماں حضرت علامہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علامہ مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ضیاء الامت حضور پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر مفتی عبدالغفور ہزاروی صاحب استاذ العلماء ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مناظر اسلام حضرت مولانا محمد عمر اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع کاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ الاسلام حضرت علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب مدظ اللہ العالی، اور دیگر کئی علماء کرام، اکابر علماء کرام، جن میں سے اکثر کی راولپنڈی میں قبلہ شاہ صاحب کو میزبانی کا شرف بھی حاصل رہا، اور آپ ان سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے۔ ناظرین کرام، حال ہی میں ابھی چند روز پہلے جب فتنہ قادیانیت نے ایک مرتبہ پھر سر اٹھایا تو آپ نے بر وقت بر موقع صرف 4-5 دن کے نوٹس پر ایک عظیم الشان تحفظ عقیدہ ختم نبوت کانفرنس کا اہتمام کیا۔ 4-5 روز کے نوٹس پر کراچی سے لے کر خیبر تک، کشمیر تک سے سینکڑوں علماء کرام کو راولپنڈی پہ اس اسٹیج پر اکٹھا کیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عشاق رسول شریک ہوئے، اور پھر شاہ صاحب کے اخلاص کا، اور اس عمر میں بھی 90 سال سے زائد آپ کی عمر ہو چکی ہے، اور انہوں نے اخلاص کا عالم یہ ہے، آپ کے جذبے کا عالم یہ ہے، انتھک محنت کا عالم یہ ہے کہ صبح 4 بجے تک اس کانفرنس میں آپ تشریف فرما رہے، اور اس کے بعد صبح 7:30 بجے سپریم کورٹ تشریف لے گئے، اور اس کی بھی پوری کارروائی میں آپ شامل حال رہے۔ یعنی یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ اخلاص ہے، یہ وہ انتھک محنت ہے جو 90 سال سے زائد عمر ہو چکی ہے، لیکن اب بھی اس اپنے آقا کے دین سے محبت کا اور اخلاص کا عالم یہ ہے۔ قبلہ شاہ صاحب آج بھی 90 سال سے زائد عمر میں بھی طلباء کو درس بخاری خود دیا کرتے ہیں۔ آپ کے 2 صاحبزادگان حضرت علامہ سید انعام الحق شاہ صاحب اور قبلہ علامہ سید حبیب الحق شاہ صاحب آپ کے دست و بازو ہیں، علماء ہیں، اور آپ اپنے والد گرامی بالخصوص اور بالعموم اپنے آباء و اجداد جو پچھلے 300 سالوں سے اس دین کی خدمت کر رہا ہے، آپ کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں، اور آپ کے زیر سایہ تمام کام آپ نے سنبھال رکھے ہیں۔ اللہ کریم اس خانوادے کو سلامت رکھے، اور ہمیں قدر کرنے کی، احسان ماننے کی، اور آپ کا احترام، آپ سے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم حضرت قبلہ علامہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہمارے سلوں پر قائم و دائم فرمائے، آپ کو صحت کے ساتھ، لمبی عافیت کے ساتھ دراز عمر عطا فرمائے۔